بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا صدق اللہ مولانا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے نبیوں سے پکا عہد لیا اور حضور علیہ السلام کو خطاب ہے آپ سے بھی لیا. وہ عہد کیا ہے؟ قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ مواثیق موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے بہت سارے عہد لیے ہیں. یہاں سیاق و سباق سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد لیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کریں گے. پیچھے منہ بولے بیٹے جو ہیں اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کو ولدیت کے علاوہ کسی اور ولدیت سے نہیں پکارا جا سکتا. اس سے پیچھے شروع اس صورت کے آغاز میں یہ بات آئی. یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس کا ایک خاص مقصد ہے، چونکہ یہ جو آیت ہے اس سے قادیانیہ کی استدلال کرتے ہیں. اس لیے میں آپ ذرا اس سے پیچھے یہ آیت ہے اے نبی اللہ سے ڈریے، کافروں اور منافقوں کی اتباع نہ کیجیے. اس کے بعد یہ بات آئی تھی وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، آپ کا رب جو آپ پر وحی بھیج رہا ہے آپ اسی کی کیا کریں؟ اتباع کریں. اس کے بعد یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان میں دو دل. پھر یہ بات آئی تھی کہ جناب بیوی کو ماں کہہ کے طلاق دینا یہ درست نہیں ہے. پھر یہ بات آئی تھی کہ جناب جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کو جو اصل والد ہے اسی کی طرف ان کی نسبت کی جائے. پھر یہ بات آئی تھی کہ نبی جو ہے یہ ایمان والوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. پھر یہ بات آئی تھی کہ نبی کی بیویاں جو ہے وہ ایمان والوں کی روحانی مائیں ہیں. پھر یہ بات آئی تھی کہ جناب یہ جو وراثت کا وقتی قانون تھا ہجرت کے بعد مہاجر اور انصاری جو دو آپس میں صحابہ اکرام بھائی بھائی بنائے وہ چند سال تک وراثت میں ایک دوسرے کے وارث بنے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو ختم کر کے فطری قانون لاگو کر دیا کہ اب جو خونی رشتے ہیں وراثت میں وہی وارث بنیں گے. یہ اس سے پیچھے بات آئی ہے. اب آگے جو میں ترجمہ کرتا ہوں دو آیتوں کا، اس میں کہیں دور دور تک یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نبوت جاری ہے. پہلے ترجمہ دیکھیں پھر آپ کو میں اس پر ایک بات عرض کرتا ہوں. دیکھیے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، اس وقت کو یاد کیجیے جب ہم نے سارے نبیوں سے میثاقہم پکا عہد اور معاہدہ لیا، وَمِنْكَ اور آپ سے بھی لیا، وَمِن نوح اور نوح علیہ السلام سے بھی لیا، حضرت ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے بھی لیا، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور ہم نے ان سے بہت پکا عہد لیا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے سچوں کے بارے میں سوال کر سکے. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اور ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب. قادیانی جو ہے نبوت کے جاری ہونے پر جو دلیلیں دیتے ہیں ایک آیت یہ بھی ہے
پتہ نہیں اس آیت میں کدھر سے ان کو نبوت کی دلیل مل جاتی ہے، اور یہ ان کے مربی جو ہے ایسے چٹے ان پڑھ جاہل قادیانیوں کو پرچی پر لکھ کر یہ آیت دے دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو مشکل مجھے پیش آئی ہے نا آج تک، وہ یہ کہ عام قادیانی جو ہے نا، جو مزدور ہے، اس کو کوئی بھی آیت لکھ کر دے دیتے، اس کو عربی کا نہیں پتہ، اس کو قرآن کا نہیں پتہ، وہ چٹا ان پڑھ ہے۔ اب بندہ اس کو کیا کہے؟ یہ وہی بات ہے کہ یو پی کے ایک مشہور خطیب تھے پیشہ ور، ڈھنگ کے خطیب نہیں تھے، بس بولنا تماشا لگانا جانتے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پورے ہندوستان میں یہ اعلان کروا دیا کہ اس سال میں شہادت حسین سورہ اخلاص سے ثابت کروں گا۔ کس سے؟ اب پورے علاقے کے لوگ چونک گئے کہ یار واقعہ کربلا اور سورہ اخلاص، یہ کیا جوڑ ہے؟ ہندوستان کی ایک بہت علمی شخصیت تھی، وہ اس علاقے میں تھی، وہ بھی اس خطاب میں تشریف لے آیا کہ یار حد ہو گئی اس دفعہ، تو بندہ کوئی چھوڑے، کوئی ڈنگ بنتا ہو اتنی بڑی کہ واقعہ کربلا اور شہادت حسین کس سے ثابت کروں گا؟ کہنے لگا جی وہ خطیب صاحب آئے، انہوں نے سورہ اخلاص پر تقریر کی، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 40 50 گھنٹہ۔ اب جب 1 گھنٹہ گزر گیا، نہ حضرت حسین کا تذکرہ نہ واقعہ کربلا کا تذکرہ، سورہ اخلاص کے جو تھے وہ کرتے رہے، جب پورے جوبر پر تقریر ختم کرنے لگے، کہنے لگے لوگوں کان کھول کے سن لو، یہ سورہ اخلاص وہ صورت ہے جو حضرت امام اس ہستی کے نانا پر نازل ہوئی ہے جس ہستی کو کربلا میں شہید کیا گیا۔ یہ لے جی شہادت حسین سورہ اخلاص سے کیا ہو گئی؟ ثابت ہو گئی۔ سب نے کہا واہ واہ کمال ہو گیا۔ پھر سورہ اخلاص کی کیا خصوصیت ہے؟ آپ تو پھر سورہ ناس اور سورہ فلق سے بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ اب جب کسی بھی آیت کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے پھر کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہر جہالت کسی کی زبان تو نہیں روکی جا سکتی۔ اب اس آیت سے کہاں یہ بات ثابت ہوئی؟ پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ میں جب میری وہ ایک قادیانی ان کے ایک مناظر ہیں، ان سے گفتگو چلتی رہی کہ جی آیا نبوت جاری ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا جی نبوت جاری ہے، میں دلائل دوں گا۔ اس نے پہلے تقریباً 10 آیتیں پیش کی، ان میں سے ایک آیت یہ بھی۔ اب ہر آیت کا سیاق و سباق ہے، میں سمجھ گیا کہ یہ مجھے الجھا رہا ہے۔ ساگر صاحب ان سے ایک سب مجھے زندگی میں جس بات نے بہت فائدہ دیا، جس اصول نے قادیانیوں کے ساتھ، ان کی ساری گفتگو 2-3 گھنٹے سنی۔ اب جب میری باری آئی میں حیران کہ یار ان کو کیا سمجھاؤں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کا سیاق یہ ہے، یہ لمبی بات ہو جانی ہے۔ اور جو درمیان میں ہمارے قادیانی بات سن رہے وہ بیچارے چٹھی ان پڑھا، وہ کہیں گے یار دونوں مولوی 15 دن ہو گئے نا ساتھ، وہ نہیں سمجھ آ رہی ہے نا۔ شارٹ کٹ رستہ کیا ہے؟ میرا شارٹ کٹ رستہ ہمیشہ قادیانیوں سے یہی رائے اختیار کرنی چاہیے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے جو اصول سیکھے، میں نے اس قادیانی مربی سے کہا آپ نے جو 10 آیتیں پیش کی ہے نا، جن سے آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ نبوت کا سلسلہ بند نہیں ہوا، نبوت کا سلسلہ جاری ہے، میں نے آپ کی بات مان لی، واقعی نبوت کا سلسلہ جاری ہے، میں نے آپ کی بات کو کیا کر لیا؟ تسلیم کر لیا۔ بس ذرا اب ایک چھوٹا سا طالب علمانہ سوال حل کریں۔ 10 آیتیں یہ بتا رہی ہیں کہ حضور کے بعد نبی آ سکتے ہیں، قیامت تک نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے مرزا قادیانی تک کتنے نبی آئے ہیں ان ایتوں کی وجہ سے؟
اور مرزا قادیانی 1908 میں مر گیا. اب 1.25 صدی ہو رہی ہے. اب تک کتنے آئے ہیں؟ اب تک کتنے آئے ہیں؟ بس وہ لسٹ ذرا گنوا دیں. ان آیتوں سے جو آپ کہہ رہے میں نے مان لیا کہ حضور پر نبوت ختم نہیں ہے، نبوت کا سلسلہ کیا ہے؟ جاری ہے. بس وہ لسٹ ذرا گنوا دیں. اب خاموش. چونکہ قادیانی یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مرزا تک درمیان میں کوئی نبی. بھئی آپ قرآن سے تو آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، تو پھر جاری رہنا چاہیے. بتاؤ کون نبی ہے؟ اور مرزا قادیانی کے بعد یہ مزید کسی نبی آنے کے قائل ہیں؟ میں نے جب پہلی مرتبہ یہاں یہ کہا نا، آج سے 4 سال 5 سال پہلے ایک تقریر میں، کہ یہ بدبخت قادیانی خبیث کو خاتم النبیین کہتے ہیں، تو اپنے ساتھیوں کو بڑا اشکال پیش آیا. مجھے شہر کے ایک عالم نے کہا مجھ صاحب آپ سے صاحب ہو گئے. میں کہا بھائی مجھ سے صاحب نہیں ہوا، میں نے اپنے اس میدان کے جو اہل علم ہیں ان کی وہ پڑھ لکھ کر میں نے یہ بات کی ہے. قادیانیوں کا دعویٰ کیا ہے مرزا کے بعد کوئی نبی اور؟ میں نے کہا جناب یہ ایتوں کا اگر مطلب یہ ہے تو مجھے بتائیے. بس اس نے کہا جی انشاءاللہ باقی گفتگو کل ہوگی. باقی گفتگو کیا ہوگی؟ کل ہوگی. 1 مہینہ تک ہمارے نوجوان ان سے رابطہ کرتے رہے، یار وہ گفتگو آگے جاری کرو. لیکن جاری یہاں سے ہو رہی ہے. آپ نے 10 آیتیں پیش کی ہیں اور ان کا مطلب آپ نے یہ بیان کیا کہ حضور کے بعد نبوت جاری ہے، تو آپ نے بتانا جاری نبوت ہونے کی وجہ سے یہ 1500 سالوں میں مزید 250 700 900 1000 1200 کتنے نبی آئے ہیں، ان کی ذرا لسٹ پیش کر لیں. تو بھائی نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا، یہ ہمارے یہاں جہالت ہے. ہمارے یہاں کیا ہے؟ بہرحال اس آیت میں صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھائی کافروں سے کیا، اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے کیا لیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام سے پکا عہد لیا ہے. اس کے بعد جو آیت صفحہ نمبر 56 پر جہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے، آپ ذرا اگلا صفحہ دیکھیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم. یہاں سے غزوہ خندق کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. بھائی یہاں سے کیا شروع ہو رہا ہے؟ غزوہ خندق. میں پہلے اس غزوہ کی ایک اجمالی سا خاکہ آپ سے عرض کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آیات کی ترجمہ اور تشریح آگے چلے. غزوہ خندق کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، ظاہر ہے 2 دشمنوں سے واسطہ پڑا، مدینہ میں یہودی اور ادھر مشرکین مکہ. غزوہ بدر ہوا، بڑی گہری ضرب لگی ان پر. احد ہوا، اس میں اگرچہ مسلمانوں کو بھی نقصان بہت اٹھانا پڑا، لیکن کافروں کو بھی ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا. اس میں جنگیں بار بار چلتی رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا ایک بڑا چلاک عیار بڑا شاطر قبیلہ تھا بنو نذیر، اس کو اس کی سازشوں کی وجہ سے مدینہ سے نکال دیا تھا. یہ جا کر آباد ہو گئے تھے خیبر. یہ جا کے بھائی آباد ہو گئے تھے کہاں؟ خیبر. یہ جو قبیلہ ہے اس کی قیادت اکٹھی ہوئی. انہوں نے پورے عرب میں اور جنگ کے تانے بانے بنے کہ یار مدینہ جو ہے اس کے خلاف پورے عرب کو اکٹھا کریں. ان کا وفد پہلے مکہ کے سرداروں سے ملا، ان کو ابھارا، ہر طرح کی مالی، افرادی، جنگی، دفاعی مدد کا وعدہ کیا. اتنا پکا وعدہ کیا کہ یہ بیت اللہ میں آئے. ان لوگوں نے بیت اللہ، حالانکہ یہودی تھے بغیرت، یہ تو بیت اللہ کو مانتے نہیں تھے، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے مکہ والوں کو یہ کہا ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تم اٹھو. اس کے بعد بنو غطفان کے بعد گئے، فلاں قبیلے کے پاس گئے، فلاں کے پاس گئے. انہوں نے بدبختوں نے ایسی محنت کی کہ پورے عرب قبائل کو مدینہ منورہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ کر رہے ہیں. یعنی پورے عرب کی فضا مدینہ کے خلاف بنا لی. جس طرح ہمارے یہاں امریکہ ہے نا،
سال 150 سال سے اس بدبخت کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ یہ یورپ کے ملکوں کو ورغلا کے کسی کے بھی خلاف حملہ کروا سکتا ہے۔ ایسا ہوا جب پوری زمین تیار ہو گئی جنگ کے لیے، یہ مدینہ منورہ پر حملہ کے لیے نکلے۔ مکہ کے مشرک ابو سفیان کی قیادت میں 4000 افراد کو لے کر نکلے۔ بھائی کتنے؟ جب 4000 افراد کو لے کر نکلے، قبائل آتے گئے، بنو غطفان، فلاں تمام قبائل شامل ہوتے ہوتے تقریباً 10,000 کا لشکر ہو گیا۔ بھائی کتنا لشکر ہو گیا؟ اب مدینہ منورہ کی جو اس وقت کی آبادی ہے، اگر سارے جوان مرد بوڑھے عورتیں بچے بھی شامل کر لیے جائیں تو تعداد 10,000 نہیں بنتی۔ مدینہ میں جنگ کے قابل جو لڑ سکتے تھے وہ بڑی مشکل سے 3-4 ہزار افراد تھے، بڑی مشکل سے۔ اب جب پورا عرب قبیلہ غطفان بہت جنگجو تھا، انہوں نے جب مدینہ پر چڑھائی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مدینہ کی قیادت کو جمع کیا، مشورہ کیا کیا کریں، چونکہ بہت سنگین حالت ہے کہ پورے عرب نے چاروں طرف سے گھیرا ڈالا ہے، اب کیا کریں؟ مختلف آراء آئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک رائے دی کہ اللہ کے رسول، ہمارے یہاں جب دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہو اور ایسی صورتحال ہو تو ہم فارس میں خندق کھودتے، ہم کیا کرتے؟ اور عرب کے جو لوگ تھے وہ خندق سے بالکل واقف نہیں تھے، اور مدینہ منورہ میں خندق بڑی کارگر ثابت ہو سکتی تھی۔ آج کل بھائی وہاں اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ پرانے زمانے کا جو مدینہ ہے نا، پرانے نقشوں میں یہ سمجھ آتی ہے بات، اس وقت نہیں آتی، چونکہ مدینہ کی صرف ایک سمت ایسی تھی جو بالکل صاف تھی، جس سے مدینہ میں داخل ہوتے تھے۔ باقی جو مدینہ کی 3 سائڈیں تھیں نا، اس میں پتھریلی زمین تھی، بڑی بڑی چٹانیں تھیں، لاوے ابلنے سے اتنی چٹانیں تھیں کہ وہاں سے کوئی قافلہ گزر نہیں سکتا تھا، گھنے باغات تھے کھجور کے، گھاٹیاں تھیں۔ مدینہ کی جو 3 سائڈیں تھیں نا، وہ بالکل پتھر کی چٹانوں سے اور کھجور کے باغوں سے بھائی کیا تھی، بالکل اٹی پڑی تھی، جس سے ایک دفاعی سسٹم تھا۔ صرف جو شمال والی سائڈ ہے نا، ادھر سے ہی مدینہ میں آنا جانا ہوتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے تمام صحابہ کرام نے خندق کھودی۔ یہ بہت مشکل کام تھا، تقریباً آج کل کے زمانے سے جو میں پیمائش سمجھاؤں، آپ یہ 3 صفحے لگا لیجیے۔ بھائی کتنی چوڑائی کتنی تھی؟ 3 صفحے، اور یہ خندق تقریباً 3.5 کلومیٹر بنتی ہے، بعضوں نے کم زیادہ بھی لکھی۔ اگر 1 میٹر بھی لگا لیں تو بھائی تھوڑی جگہ ہے، بہت بڑی جگہ ہے، اور اس کی گہرائی بھی تقریباً اتنی تھی۔ آپ یہ 3 صفحے لگا لیجئے چوڑائی، اور اتنی ہی کیا لگا لیں گہرائی۔ جب مکہ سے یہ چلے تو اس وقت 10-12 دن لگتے تھے، لشکر کو پہنچتے پہنچتے 15-20 دن لگ رہے تھے۔ اتنے میں صحابہ اکرام نے کیا کیا، اس کے خندق کھودی، اور کمال یہ کیا کہ جب اس کو کھودا نا تو مٹی باہرلی سائڈ پر نہیں نکالی، مٹی کی سائڈ پر نکالی، اندر والی سائڈ پر یوں نکال کے، اور اس خندق پر اللہ کے نبی نے فاصلے سے صحابہ اکرام نے مورچے بنا لیے، جہاں سے تیر اندازی ہو سکے، جہاں سے بھائی کیا ہو سکے، تیر اندازی۔ اور یہ خندق کھودنے میں بہت مشقت اٹھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے۔ صبح کو لگتے تھے، شام تک کھدائی کرتے، وہ مضبوط لوگ تھے، کھدائی انہوں نے کی، فخر و فاقہ۔ اور جو پیچھے مدینہ تھا، چونکہ بڑا لشکر تو خندق کے اندر نہیں جا سکتا تھا، سیڈوں سے کچھ افراد باغوں سے گزر کے، چٹانوں سے گزر کر مدینہ میں داخل ہو سکتے تھے،
تو اس کا حل یہ نکالا کہ مدینہ کے سارے لوگوں کو، بچوں کو، عورتوں کو ایک قلعہ میں بند کر دیا۔ بھائی ایک قلعے میں کیا کر دیا؟ تاکہ 2-4 افراد کوئی اوپر سے چٹانوں سے اور کھجور کے باغات سے مدینہ میں جائیں تو وہ عورتوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اللہ کے نبی نے یہ طریقہ اپنایا۔ اور میں نے عرض کیا اس خندق کھودنے میں آپ نے جو وہ مشہور واقعات ہے نا، صحابہ کرام نے بھوک کی وجہ سے اللہ کے نبی سے شکایت کی، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پتھر باندھے ہوئے تھے؟ یہ پتھر چھوٹا سا پتھر ہوتا تھا۔ یہ عربوں کا دستور تھا کہ جب بھوک کی وجہ سے کمزوری ہونے لگتی تھی نا تو پتھر کو یوں باندھتے تھے تاکہ کمر سیدھی رہے، تاکہ بھائی کیا رہے؟ کمر سیدھی رہے۔ تو اس طرح پتھر باندھے اور دن رات لگا کر یہ خندق کھودی۔ بھوک بہت تھی، اسی لیے معجزات بھی بہت ظاہر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ مثلا بھوک اتنی تھی، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف چکناہٹ تھی، روٹی کھانے کے لیے چکناہٹ بھی پرانی تھی جس کے اندر سے سمیل آتی تھی۔ خشک روٹی کے ساتھ جب ہمیں وہ دی جاتی تھی، سمیل کے باوجود ہم اس کو یوں کھاتے تھے جیسے پتہ نہیں کتنی اعلیٰ غذا ہے، چونکہ صحابہ کرام کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں رہا تھا۔ اور اس میں اللہ کے نبی کے معجزات بھی بڑے ظاہر میں صرف 2 کا تذکرہ کروں گا۔ حضرت نعمان بن بشیر کی ہمشیرہ صرف 2 ہاتھوں میں جتنی کھجوریں آتی ہیں، بھائی 2 ہاتھوں میں کتنی کھجور آئے گی؟ آدھا کلو ہو سکتی ہے، کلو ہو سکتی ہے۔ وہ کھجور لے کر آئی تاکہ میں اپنے بھائی اور اپنے والد، اپنے ماموں کو دے سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جاتے دیکھ لیا، آپ نے بلا لیا، تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کے رسول یہ کھجوریں ہیں۔ کدھر لے کے جا رہی ہو؟ اپنے بھائی، اپنے والد، ماموں کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ادھر لاؤ۔ اللہ کے نبی نے اپنی چادر پر رکھ لی اور اوپر چادر دے دی، اور پھر صحابہ کرام کو کہا 4000 تعداد تھی ان کی، فرمایا کہ اس میں سے کھجوریں لے لو سارے۔ اب پورے لشکر نے اس میں سے کھجوریں نکال کے کھانا شروع کی۔ 4000 افراد نے کھجوریں کھائی۔ بھائی کتنے؟ 4000۔ جنگ کے قابل تو صرف 1000 بندہ تھا۔ غزوہ خندق میں جو جنگجو تعداد تھی وہ صرف کتنی تھی؟ 1000۔ بھائی صرف کتنی تھی؟ 1000۔ باقی یعنی یہ جو 4000 تعداد بنتی ہے یہ مدینہ کے بچے، بوڑھے، عورتیں سب ملا کے تقریباً 4000 بنتی، تو یہ تھوڑی سی کھجور سب کے لیے کیا ہو گئی؟ کافی ہو گئی۔ اور وہ دوسرا جو صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر میں نے بہت زیادہ نقاہت بھوک کی وجہ سے دیکھی۔ میں گھر آیا، میں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا جناب 2-2.5 کلو جو ہے اور ہمارے گھر میں ہی ایک بکری ہے بس۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، آپ یہ جو جو ہے اس کو پیس کے آٹا بناؤ، 2-2.5 کلو جو کی جو 5, 7, 10, 12 روٹیاں پکے گی وہ بناؤ، میں بکری ذبح کرتا ہوں۔ میں نے بکری ذبح کی، اس کا گوشت بنایا۔ کہنے لگا میں پھر جب اللہ کے نبی کو بلانے گیا تو مجھے میری اہلیہ نے کہا جناب 7-8 بندوں سے زیادہ، 8-10 بندوں سے زیادہ کا کھانا نہیں ہے، ذرا کان میں جا کے کہنا تاکہ اللہ کے نبی کے پاس اور بندے بھی ہوں۔ کہنے لگا میں نے جب کان میں جا کے کہا تو اللہ کے نبی نے سب سے کہا سارے آ جاؤ۔ کہنے لگا آپ کو پتہ ہے اگر کھانا کم پڑ جائے تو میزبان کے لیے بہت پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ کہنے لگے میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا، اب اللہ کے نبی کے ساتھ پوری جماعت ہے اور بھائی سب کتنے دنوں سے بھوکے، 4-4 5-5 دنوں سے، پرانے لوگوں کی غذائیں بھی بہت ہیں۔ میں جب دروازے پر آیا میری بیوی نے دیکھا کہ ماشاءاللہ پورا لشکر آ گیا، اس نے مجھے کہا تیرا ناس ہو، تو نے تو ہمیں رسوا کر دیا، یہ کیا ہے؟ میں نے اس سے کہا میری تو جس طرح تو نے کہا تھا اللہ کے نبی کے کان ہی میں بات کہی تھی، اللہ کے نبی خود سے لے آئے ہیں سب کو۔ ان کی اہلیہ بہت سمجھدار تھی، اس نے کہا اگر اللہ کے نبی خود سے لائے ہیں پھر خود ہی انتظام کر لیں گے، پھر پریشانی کی بات نہیں۔
کہنے لگا اللہ کے نبی گھر تشریف لائے، اللہ کے نبی بھی ہماری پریشانی سمجھ گئے، کہنے لگا جابر تمہارے پاس کیا ہے؟ اللہ کے رسول یہ روٹی ہے، اور یہ کیا ہے؟ ایک بکری کا سالن ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ روٹیاں ادھر۔ اللہ کے نبی نے روٹیاں لے کے اوپر چادر دے دی، اوپر کیا دے دی، اور پھر اللہ کے نبی نے خود تقسیم کرنا شروع کی، سب کو کھلانا شروع کی۔ اب اللہ کے نبی کے ساتھ 100 200 400 جتنا بندہ تھا کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں۔ ہم بھی حیران ہیں، اسی 3.5 کلو آٹے کا جو روٹیاں، اس میں سے روٹیاں نکل رہی ہیں، سارے کھا رہے ہیں، سب کھا کر سیر ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے خود بھی کھائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جابر اپنے گھر والوں کو بھی دو، ہم نے بھی کھایا، اور اس میں سے لے کے ہم نے قریب کے جو 3-4 پڑوسی تھے ان کو بھی دیا۔ جب سب فارغ ہو چکے، اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا جابر یہ سنبھالو اپنی روٹیاں اور اپنا سالن۔ کہنے لگا ہم نے شوق سے جلدی جلدی دیکھیا روٹی کتنی ہے، تو ہم نے دیکھا ہماری روٹیاں بھی اتنی تھی، اور ہم نے جو سالن کی ہڈیاں جتنا سالن رکھا تھا، سالن بھی کیا تھا؟ اتنا ہی تھا، اتنا ہی تھا۔ تو یہ غزوہ خندق میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو یہ کچھ دکھایا، اس کی کچھ تفصیل ہے انشاءاللہ اس واقعہ کی، وہ کل سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔